ویری وارم ویلکم بیک. ایک چیز جو رہ گئی تھی پروگرام کے پہلے سے وہ بھی آپ سے مینشن کروں تاکہ پروگرام میں ڈسکشن کا آغاز ہو, اور وہ ہے ڈاکٹر عاصم کا ویڈیو بیان جس میں انہوں نے جو ہے اویس مظفر ٹپی کو زرداری صاحب کا رضائی بھائی قرار دیا اور اس کے بعد اس کی کرپشن کی لانگ داستانیں سنائیں, جس پہ زبیر صاحب جو ہمارے آج کے پارٹیسپینٹ بھی ہیں انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ کیا ہے ٹویٹ کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ واٹ اباؤٹ پی ٹی آئیز ریئیکشن آن ڈاکٹر عاصم's ویڈیو اینڈ ود واٹ فیس پی ٹی آئی ان پیپلز پارٹی ول ویج اینٹی کرپشن کمپین. ہارون رشید صاحب, سر آپ کا کمنٹ کیا ہے؟ اس حمام میں سب آپ کو برہنہ نظر آتے ہیں جس طرح زبیر صاحب کہہ رہے ہیں ٹویٹس کے ذریعے کرپشن کو لے کے؟ ہاں بالکل, سب کا ایک ہی حال ہے. دیکھیں نا, منی لانڈرنگ کا معاملہ دیکھ لیں. الطاف حسین صاحب پہ کیس ہے منی لانڈرنگ کا سر, اور کافی اس کے شواہد ہیں. وہ کیس شروع کیوں نہیں ہو رہا باقاعدہ, یہ کوئی پراسرار معاملہ ہے, سمجھ میں نہیں آتی. میاں صاحب پہ الزام ہے منی لانڈرنگ کا, پیپلز پارٹی پہ الزام ہے. پیپلز پارٹی کے تو بہت عجیب و غریب قصے ہیں, یعنی لانچوں میں پیسہ لے جایا گیا, تہ خانوں سے پیسہ نکلا. تو یہ کوئی احتساب کا نظام بھی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے کہ سب کی حالت پتلی ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیے 100 آدمیوں پہ الزامات لگے, کیسے یہ ثابت ہوگا کہ کون آدمی قصوروار ہے اور کون آدمی قصوروار نہیں ہے؟ یہ بیانات سے فیصلہ تو نہیں ہوتا, یہ ٹاک شو میں تو فیصلہ نہیں ہوتا. ہمارا عدالتی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ فیصلہ کر سکے, اس پہ کبھی بات ہی نہیں کرتے. کو جسٹس افتخار چودھری کا زمانہ تھا یا بعد کا زمانہ تھا, ہم اس پہ بہت سنتے ہیں. بھائی سعادت جی دیکھیے اصول کیا بیان ہے اس میں کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتوروں کو اگر سزا نہیں دی جائے گی اور کمزوروں کو سزا دی جائے گی تو وہ قوم برباد ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. یعنی کس چیز سے قومیں برباد ہوتی ہیں اور کس چیز سے اٹھتی ہیں؟ اگر علم ہے کسی قوم میں تو وہ ترقی کرے گی, اور اگر عدل ہے تو وہ ترقی کرے گی. سکول اجڑ گئے, یونیورسٹیاں برباد ہو گئیں, کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے, اور سیاسی لیڈر سارا وقت ایک دوسرے پہ الزام تراشی میں صرف کرتے ہیں, نہ اپنی پارٹیوں کی جمہوری تشکیل کرتے ہیں, نہ کوئی الیکٹڈ لیڈر ہے. کسی پارٹی میں الیکشن نہیں ہوتا. سر مجھے ایک بات بتائیے کہ لیکن آپ کی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہی نون لیگ بھی کہہ رہی ہے, تو پھر کیا مورل کریڈیبلٹی ہے پیپلز پارٹی کی جو سٹیو اور کمیٹی میں بیٹھی ہوئی ہے اور احتساب کی بات کر رہی ہے, جب ان کے اپنے بندے خود ویڈیو بیان میں ان کے دوسرے اپنے کولیگز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اربوں روپے کی کرپشن کی ٹپی صاحب نے رضائی بھائی زرداری صاحب کے؟ کیا مورل کریڈیبلٹی اس کمیٹی کی؟ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اگر اپوزیشن کی کریڈیبلٹی ہوتی تو لوگ اٹھ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے. کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. شمیلہ صاحبہ بڑی معذرت کے ساتھ زبیر صاحب نے جو لکھا اور جو باقی لوگ بھی انالیسس کر رہے ہیں, بہت سے لوگ سمجھیں کہ وہ صحیح ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم's ویڈیو, زبیر صاحب کہہ رہے ہیں اباؤٹ کرپشن چارجز اگینسٹ زرداری اسٹیپ بردر ٹپی ہیز ایمرج نو واٹ ول اعتزاز سے, اور یہ بھی کہ ود واٹ فیس پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی ول ویج اینٹی کرپشن کمپین. ڈیمیج ہو گئے آپ کی ساری کریڈیبلٹی حکومت کو پیناما لیکس پہ اکاؤنٹ کرنے کی اس بیان کے بعد ڈاکٹر عاصم کے. شمیلہ صاحبہ. جی شکریہ کامران صاحب. جناب, دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے. کیا بات ہے. دیکھیے یہ تو دنیا بھر میں یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ قانونی نقطہ بھی ہے کہ وہ تمام سٹیٹمنٹس یا وہ تمام بیانات, اور چاہے وہ ویڈیو ہوں چاہے وہ ریٹن ہوں, ڈیورنگ کسٹڈی ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی انٹل اینڈ انلیس یہ بیان 164 کے تحت میجسٹریٹ کے سامنے ہو, یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب بیان دینے کے لیے عدالت میں بلایا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے تو ٹپی کے ہاتھ صاف ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کی بات صحیح ہے, اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ٹپی کے ہاتھ صاف ہے؟ نہیں دیکھیں, نہیں میں نہیں کہہ رہی کسی کے ہاتھ صاف ہیں یا کسی کے ہاتھ خراب ہیں. نہیں, میرا دیکھیں نا اویس مظفر صاحب کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے اس میں میرا کیا لینا دینا ہے؟ نہیں, آپ کو پتا تو ہوگا شمیلہ صاحبہ, آپ اتنی انفارم میں کراچی میں رہتی ہیں, آپ گورنمنٹ کے اندر آپ کا اتنا انروڈ ہے. نہیں, میں بالکل انفارمڈ ہوں, لیکن میں لوگوں کے پرسنل معاملات میں بالکل نہیں پرسنل نہیں ہے, تو کرپشن اربوں کی کرپشن ہے. میں بالکل ٹپی صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں آپ سے پوچھ رہا, میں تو ان کی کرپشن کے مبینہ الزامات. جی اس کا پتہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ان کے خلاف کہیں بھی کرپشن کے شواہد ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ عدالت میں جانا چاہیے. بات تو یہ ہے, زبیر صاحب سے میں کہوں کہ وہ ایفیڈیوٹ کا کیا ہوا جو اسحاق ڈار صاحب نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے جس کا اعتراف کیا, وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ بھی غلط ہے.
صحیح بات ہے آپ کہہ رہی ہیں، وہ غلط ہے، اعتراف گناہ ہے، جگہ پہ ہے وہ تو ہے نا جی وہ ہے نا. تو میرا خیال ہے پھر یہ میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ پھر یہ ہے اچھے منہ کے ساتھ یہ سارے پارلیمنٹ کے اندر آپ بھی مان لیں پھر یہ ہے ٹپی کی کرپشن کراچی میں سندھ میں ہے. اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں اچھا معذرت اب دیکھیں نا میں پرسنل بالکل بار بار مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کی فیملی کی بات کرتے ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کا نام آ رہا ہے. اور دیکھیے میں پرائم منسٹر صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ قوم سے خطاب میں آ کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اور میرے خاندان سے احتجاج شروع کریں اور ہم کسی بھی فورم کے سامنے جانے کے لیکن آپ کے آگے نہیں آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کریڈیبل نہیں رہے، آپ کا فیس ڈاکٹر عاصم نے دکھا دیا ہے، آپ کے آگے نہیں آئیں گے. وہ سمپل سی بات ہے میڈم، ہمارے سامنے تو ہم بلا ہی نہیں رہے، ہمارے سامنے تو آپ کے کہنے میں بھی نہیں آئیں گے. جب ٹپی پکڑا گیا، ٹپی کا نام آ رہا ہے کرپشن میں، رضائی بھائی، تو بات ہی ختم ہوگی. پھر بات کیا رہے گی؟ اچھا آپ مجھے لگ رہا ہے آپ زیادہ خوش ہو رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ زیادہ خوش ہو رہے ہیں. میں خوش نہیں ہوں، میں تو پوائنٹ پٹ فورتھ کر رہا ہوں. ایسے نہیں تو مجھے جواب تو دینے دینا. آپ نے تو فیصلہ کر دیا، آپ نے تو سزا بھی دے دی، آپ نے تو سب کچھ کر دیا. آپ کی ڈاکٹر عاصم نے دی ہے میڈم، آپ نے ویڈیو بیان نہیں سنا ان کا، بڑی مزے لے کے انہوں نے شاید ساتھ میں چائے بھی پڑی ہوئی تھی، نظر نہیں آئی ویسے وہ. میں نے سنا، میں نے دیکھا، میں نے 2 دفعہ سنا، آپ سے زیادہ سنا، تسلی کے ساتھ سنا، اہتمام کے ساتھ سنا، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. شمیلہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں نے کہا آپ نے بڑے غور سے سنا کہ میرا اور آپ کا نام تو نہیں آ رہا بیچ میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، مجھے ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. سہولت مرزا کا بیان آیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہم تو اس کو بھی بڑا کریڈیبل مانتے ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے. پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، پھانسی لگی، پھانسی ہوئی اس کے بعد. اس کو پھانسی لگی نا، لیکن جن کا نام لیا تھا ان کا کیا ہوا؟ جن کا نام لیا ان کا کیا ہوا؟ ان کا کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اچھا اب میں آگے لے کے چلتا ہوں بات کو آگے لے چلتا ہوں. آپ کے ہائے اللہ کسی دن کر ہی نہ دیں. پتہ نہیں میڈم کیا آپ کہہ رہی ہیں، لیکن بہرحال آج کل رمضان کا مہینہ ہے، آج کل پھانسی کی تشدد کی باتیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ سہولت مرزا کا بھی ویڈیو بیان آیا تھا، اس میں بھی بہت سارے نام لیے گئے تھے. بس آپ لوگوں کا سٹائل یہ ہے پاکستان میں پارٹیسپینٹس کا کہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ نے کہا وہ بھی تو آیا تھا. بس ٹھیک ہے، ڈاکٹر عاصم کے ویڈیو میسج کے بعد جناب وہ پیپلز پارٹی کا صفایا ہو. میں آگے چلتا ہوں جی، بالکل اس پوائنٹ کو لے گا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا نا بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو صفایا ہو، بالکل نہیں. میں تو حیران ہوں زبیر صاحب کی ذہانت پہ، میں حیران ہوں کہ اس ویڈیو یہ خود جانتے ہیں کہ اس کی قانونی ویلیو کیا ہے، یہ خود جانتے ہیں زبیر صاحب. بیان کا مقصد میں نے بڑی کوشش کی، اس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اب تو کوئی مورل ویلیو نہیں رہتی. زبیر صاحب میں نے بڑی کوشش کی ہارون رشید صاحب کے آگے اور شمیلہ صاحب کے آگے آپ کا کیس لڑنے کی وکیلوں کی طرح، لیکن کچھ زیادہ فائدہ نہیں، مجھے فاقہ نہیں ہو رہا. تو اب آپ کی طرف ہی آنا پڑے گا کرٹیکل سوال کے ساتھ، اور وہ سوال یہ ہے کہ جبکہ آپ کو یہ پتا ہے اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ آپ ہیں کہ اس طرح کے بیانات سٹنٹ بازی ہوتی ہے اور اس کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی قانونی، آپ نے یہ جو ٹویٹ لکھا ہے کہ کس منہ سے پیپلز پارٹی آپ کو اب کہے گی کہ پاناما پہ انویسٹیگیشن کروائیں ہمارے ٹی او آرز کے اوپر، یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں بیسیکلی؟ میں نے یہ نہیں لکھا، میں تو یہ لکھا ہی نہیں تھا کہ کس with what face PTI People's Party will wage anti-corruption campaign. یہ انگریزی میں لکھا آپ نے، اردو کر دی میں نے. اینٹی کرپشن کیمپین. اینڈ آئی سیڈ کہ مجھے اعتزاز احسن کا ایک بیان سننے کے لیے میں بےتاب ہوں. شرمیلا تو از کمپلیٹلی شیٹرڈ with what has happened. ظاہر سی بات ہے سپاٹ لائٹ آگے پیپلز پارٹی کو for what it is famous for کرپشن کرتے ہوئے. تو اعتزاز احسن صاحب وہ جو لیکچر پچھلے 2.5 مہینے سے دے رہے تھے پوری قوم کو، کرپشن کا ہم خاتمہ کرنے نکلیں، ایک بیان تو دے دینا ٹپی کے بارے میں. اور بائی دا وے ٹپی ہیں کہاں؟ مجھے کیا پتا سر، ٹپی میرے پاس میرے پاس ہے اور دبئی. اچھا ٹھیک ہے نا، وہ یہاں نہیں ہے نا، بھاگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے پیسہ لوٹ کے بھاگے ہوئے ہیں، فیس ہی نہیں کر سکتے. آصف زرداری صاحب باہر سے کیوں نہیں آتے ہیں؟ شرجیل میمن کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کرپشن کرتے ہیں اور کرپشن کو لیڈ کر رہے ہیں. اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ ایون پی ٹی آئی ڈز ناٹ ہیو دا زبیر صاحب اینٹی کرپشن. آپ کا جو انصاف کا معیار ہے وہ بہت ہی سبحان اللہ ہے. مطلب کہ ان کا ایک بندہ ڈاکٹر عاصم وہ پتہ نہیں کن حالات کے اندر بیان دے، وہ آپ کے لیے اتنا کریڈیبل کہ آپ نے ٹپی کو بھی کرمنل کہہ دیا، پیپلز پارٹی کو بھی کرمنل کہہ دیا، ٹویٹ بھی کر دیا. اور آپ کا رانا مشہود، اگر رانا مشہود پکڑے جائے ویڈیو کے اوپر پیسے لیتے ہوئے، وہ آپ کے لیے پوتر ہے، اتنے پوتر کا بھی منسٹر ہے. مطلب آپ کا انصاف کا عجیب ہی میزان ہے، ویسے کمال ہے. آپ مجھے جواب پورا جواب آپ نے جو سوال آپ نے خود ایک تو کنکلوڈ نہ کیا کریں، آپ یہ پوچھیں کہ آپ کا رانا مشہود کے بارے میں کیا خیال ہے.
آپ کی گورنمنٹ آپ کا خیال تو ریلیونٹ ہے سر, آپ کی گورنمنٹ نے منسٹر بنایا ان کو, میں یہ بات کر رہا ہوں. یو آر اسٹینڈنگ بائی وتھ شہباز شریف اور ناٹ؟ پھر میرے سے کیوں پوچھ رہے, پھر مجھے آپ نے کیوں بلایا؟ آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں سر اس بات پہ کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اچھا چلیں آپ جواب دیں سر, آپ جواب دیں اس کا, میں چپ کر گیا. یار میں آپ پچھلے 2.5 مہینے سے پناما پر ہمارا کلاس لے رہے ہیں نا, اور ہم آ کے جواب دیتے ہیں, ہم فیس کرتے ہیں تمام کویسچنز بغیر پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا. لیکن جب اگر کسی اور کی بات ہوتی ہے تو 2 منٹ ایک سوال تو شرمیلا سن لیتی ہیں اور جواب تسلی بخش دے دیتی ہیں. بات یہ کہ میں نہیں کہہ رہا, میں تو صرف یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ نیک صاف ہیں تو آپ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں ٹپی باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا اگر رانا مشہود کی منسٹری میں, میرا سوال نہیں کیا ہوا سر, میرے سوال کا جواب دے دے رہا, رانا مشہود منسٹری میں کیوں ویڈیو آنے کے بعد کیوں ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا؟ جی بتایا مجھے, کیوں استعفا لیا ان سے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل آپ کا کنسرن بھی صحیح ہے, اور یہ آپ مجھے جب بھی پروگرام میں بلاتے ہیں تو آپ کے 2 ٹپیکل کویسچنز ہوتے ہیں, ایک رانا مشہود اور ایک پی ٹی وی کا بھی آپ پوچھیں گے تھوڑی. تیسرا سالیہ ماڈل ٹاؤن پہ وزیر قانون سے استعفا کیوں لیا آپ نے؟ میری رپورٹ میری جو نالج ہے اس کا جو آپ نالج کا استعمال کرتے ہیں 3 سوال میں. ہاں ماڈل ٹاؤن بھی, ماڈل ٹاؤن اور رانا مشہود اور پی ٹی وی. تو پہلے آپ نے پوچھ لیا یہ رانا مشہود کا ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ بالکل وہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے کہ وہ پیسے لے رہے ہیں. ہاؤور میں جس طرح ٹپی کے بارے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ملزم ہے, میں نے تو صرف یہ پوچھا وہ کہاں, میں نے تو یہ کہا کہ اعتزاز احسن بھاگا ہوا ہے. میں نے مجرم نہیں کہا, آپ مجھے بتا دیں کہاں کہا. میں بھی ویڈیو نکلاتا ہوں اس کی. بھائی الزام ہے نا, الزام کے بیسس پر آپ پناما میں سب کچھ ایزیوم کرنے کے لیے تیار ہیں, تو الزام ہی کے بیسس پر میں کہہ رہا تھا کہ اعتزاز احسن آپ بتائیں نا, سیم معیار یوز کریں نا, ان پر بھی الزام ہے. میں یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کر لیا ہے. میں تو شرجیل میمن کے بارے میں ایک فلم بنی تھی باہر, ویڈیو بنی تھی, آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ کہ ہم کب جج بن جائیں کہ شرجیل میمن نے یہ کیا. ٹھیک ہے زبیر صاحب, ٹھیک ہے, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. تو اب یہ ہے کہ کیونکہ ڈاکٹر عاصم نے کہہ دیا کہ ٹپی انوالو ہے کرپشن میں, رضائی بھائی ہے, آپ کا ٹویٹ بھی آ گیا کس منہ سے اینٹی کرپشن پہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی بیٹھے گی, بات ہی ختم ہو گئی. علی محمد خان صاحب آپ نے لکھا ٹویٹ, یار آپ نے انگریزی میں لکھا ہے, اس کی اردو پڑھ کے میں یہی کہہ رہا ہوں, بالکل میں یہ جی. اب میں جاؤں گا آگے ذرا علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, آپ کے جو کلیگ ہیں پیپلز پارٹی والے, آپ کے جو اس وقت جن جان بنے ہوئے ہیں, ایک زمانے میں تو خیر آپ ان کی جان نہیں چھوڑتے تھے کرپشن کے الزامات لگا کے, بلکہ مجرم ڈکلیئر کیا زرداری صاحب کو, تو اب آپ کو پولیٹیکلی سوٹ کرا تو آپ کے کولیگز بن گئے ٹی او آر میں. تو کیا حیثیت رہے گی اس ٹی او آر کمیٹی کی کریڈیبلٹی کی جب ڈاکٹر عاصم نے بتا دیا کہ ٹپی جو ہے وہ زرداری صاحب کے جو رضائی بھائی ہیں وہ کرپشن کی داستانیں لکھی ہوئی انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد. مختلف چیزوں کو یہاں پہ مکس کیا جا رہا ہے. پاناما لیکس میں جو مین کردار ہے, جو لیڈ کیریکٹر نہیں ہوتا جی, وہ ہے جناب میاں نواز شریف صاحب کا. اب اگر اس ملک میں کسی اور نے کرپشن کی ہے تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اب یہ جو ڈاکٹر عاصم نے باتیں کی ہیں اور اس میں انہوں نے جو ٹپی صاحب ہے ان کی طرف بات کی ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا. لیکن میں کامران آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, آپ اس پہ اپنی رائے دیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں, اگر فرض کریں یہ پاناما لیکس جو ہے یہ اس میں جو نام آئے ہیں, اس کو جس طریقے سے تحریک نے اٹھایا پی ٹی آئی میں ہم لوگوں نے, اور پیپلز پارٹی نے, پھر وہ پیپلز پارٹی میں سے اعتزاز صاحب نے, ہم لوگوں نے پھر مل کے ہم نے بات کی, اگر ہم نے نہ اٹھایا ہوتا, اگر ہم نے یہ ہلا گلا نہ مچایا ہوتا, ہم نے کمیشن نہ ڈیمانڈ کی ہوتی, کیوں اور کمیٹی نہ بنی ہوتی. اس ملک میں کوئی آئین ہے, کوئی اسٹیٹ ہے, اس ملک میں عدالتیں ہیں, اس ملک میں حکومت ہے, ایس آئی اے ہے, ایف بی آر ہے, ان کی کوئی ریسپانسبلٹی ہے. یہ جتنے سارے نام آئے ان کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے, آپ نے بات کی ہمارے پیپلز پارٹی میں جو, دیکھیں ہم ایک بات ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے, اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو سمجھ لے کہ ہم آپس میں, اگر نون ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی, ہم لوگ آپس میں جانی دشمن نہیں ہے. ہاں ایشوز پہ ڈفرینس ہو سکتا ہے, ایشوز پہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, دور بھی ہو سکتے ہیں. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ پاکستان میں احتساب ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور اس آدمی کا سب سے پہلے ہو کہ سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے. اس پہ اگر پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہاں ہونا چاہیے. مجھے آپ ایک بات بتائیں آج کامران صاحب, میاں صاحب نے کہا تھا بات جان سے پہلے الاؤن کے سیٹ پہ, انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرا اور میرے گھر والوں کا احتساب کریں. اس کے کچھ دن بعد عمران خان نے قومی اسمبلی میں آ کے یہ بات کی تھی کہ جن کی وہ آپ کے سامنے میاں صاحب کا احتساب وہ میرا بھی کریں. اب میرے یہاں پہ سوال ہے, نون لیگ والے بڑا ادھر ادھر ہوتے ہیں, بڑا وکٹ کے دونوں جگہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے
کیا تحریک انصاف نے اپنے کسی ممبر کو بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا تحریک انصاف نے, اگر عمران خان خود اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں تو کہیں کو یہ اندیا دیا ہے کہ اگر زرداری صاحب پہ یا مولانا اپنا جو ہے فضل الرحمان صاحب یا کسی بھی جماعت کے ممبر پہ کوئی الزام ہے اس کو نہ چھیڑیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو اپنا کام, اداروں سے بہت بڑی غفلت ہو رہی ہے اور ہوئی ہے, انہوں نے کام ہی نہیں کیا. جن کے نام آئے ہیں ان کو آٹومیٹکلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں صرف ایک نقطے پہ اشتراک ہے, وہ یہ ہے کہ احتساب ہو, 1 پوائنٹ ایجنڈا. میاں صاحب کا سب سے پہلے ہو, کوئی ٹارگیٹ نہیں کر رہا. میاں صاحب اگر ان کا دامن صاف ہے صاحب سے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں اس ویلڈ پوائنٹ کو پٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کسی ممبر کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہی. تحریک انصاف اگر آف شور میں آتا ہے عمران خان سے لے کے علیم خان اور ترین صاحب تک. لیکن ہارون رشید صاحب کے پاس میں جاؤں گا. ہارون رشید صاحب, یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آپ کو فیوچر کیا نظر آتا ہے ٹی او آر کمیٹی کا, پیناما کا, اور اس موقع پہ جب حکومت یہ ببانگ دوحل کہہ رہی ہے کہ بلومبرگ رپورٹ آ گئی ان کے حق میں, ایمرجنگ پاکستان کی مارکیٹ ایمرج کر رہی ہے, بیسکلی فرنٹیئر مارکیٹ سے ایمرجنگ مارکیٹ کا سٹیٹس لے رہی ہے, تو اکانومی اگر اچھی ہو رہی ہے بقول گورنمنٹ اور بلومبرگ رپورٹ کے, ٹی او آر کمیٹی ڈسکریڈ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی یا دوسرے لوگوں کی وجہ سے مبینہ طور پر, فیوچر کیا ہے اس پیناما کا بحران کا؟ ہارون صاحب دیکھیے, یہ 2-3 باتیں ہیں. جہاں تک تو اکانومی کا تعلق ہے تو وہ بلومبرگ کی رپورٹ کیا معنی رکھتی ہے؟ ہسپتال تباہ ہو گئے ہیں, اسکول تباہ ہو گئے ہیں. حفیظ پاشا کہتے ہیں 3.1% گروتھ ریٹ ہے, جابز پیدا نہیں ہو رہی, ٹیکس کلیکشن کوئی غیر معمولی طور پہ نہیں بڑی, کچھ اضافہ ہوا ہے, انفلیشن تھوڑا سا ضرور کنٹرول ہوا ہے. تو یہ ان رپورٹوں پہ نہیں منحصر ہوتا, ہم گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں, اور اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. اگر منی لانڈرنگ ہو, یہ منی لانڈرنگ کے بارے میں سوال یہ نہیں ہے کرپشن کس نے کیا, کرپشن سبھی کر رہے ہیں, یعنی ایکسیپشنز ہیں کہ بعض لوگ نہیں کر رہے, سبھی کر رہے ہیں, اور اس لیے کوئی نظر نہیں آتا کہ اس پہ کوئی احتساب ہوگا. میاں صاحب سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے نون لیگ کی لیڈرشپ سے زیادہ صحیح الفاظ میں, وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے تھا, یہ باہر کیسے گیا, کیا اس پہ ٹیکس پے کیا گیا ہے, کیا یہ سب کچھ قانونی طور پہ ہوا ہے, اور جو ان کا موقف ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اب یہ تو بالکل پہلے دن سے واضح تھا کہ کمیٹی ٹی او آرز نہیں بنا سکے گی. نواز شریف کی مت ماری گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے, زبانی پیش کرنا اور ہوتا ہے. مور اوور جو اپوزیشن کی احتجاج کی اسٹریٹجی ہے وہ بہت ہی ناقص ہے. پہلا دھرنا ہم نے ناکام ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس وقت جولائی میں جب حبس اتنا خوفناک ہوتا ہے اور تحریک انصاف میں شدید اختلافات ہیں, 16 میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں 16 ایم این اے ان کے ناراض ہیں, اور ایم پی اے کتنے ناراض ہیں یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کیجئے تو پتہ چل جائے گا. اور یہی مولانا طاہر القادری ہیں, یہی 2 دھرنے وہ پہلے دے چکے ہیں. کوئی سیاست طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. تو سیاست کا طریقہ یہ ہے کہ ادارے مضبوط ہوں اور کہیں کوئی کلمینیشن ہو جائے, اور کوئی ادارہ ہو جو احتساب کر سکے جس پہ اتفاق رائے ہو قوم کا, ان کا ہو یا نہ ہو. باقی یہ تحریک انصاف نے نہیں ایشو کھڑا کیا اتنا, انہوں نے اتنا زور نہیں لگایا. یہ میڈیا کا ہے, اس میں ان کا کچھ کنٹریبیوشن ضرور ہے, مگر یہ میڈیا نے کیا ہے. اگر یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا نہ ہوتا تو یہ کبھی ایشو ہی نہ بنتا. علی محمد خان صاحب, آپ ڈیفر کر رہے ہیں, 16 بندے آپ کے ناراض ہیں, دھرنا آپ سے ہونا نہیں جولائی میں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ 3 باتیں. ہارون رشید صاحب کی میرے ہمیشہ رہنمائی ہم سے لیتے ہیں, خاص کر میں کی تحریریں سب پڑھتا ہوں. دیکھیں مجھے بڑے ادب سے احترام سے, کیونکہ ہمارے بزرگ بھی اچھے ہیں. دیکھیں پہلی بات, دھرنا ناکام نہیں ہوا. دھرنے نے جو سب سے بڑا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا, پاکستان میں 70 سال جو ہے لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے, لوگوں کے سب نیچے کو سیٹ جا رہے ہیں. دھرنے نے یہ میسج دیا کہ اگر ظلم ہوا ہے تو سر دوسرا پوائنٹ جلدی لے لیں, وقت بڑا کم ہے. دوسرا دھرنے کے بعد دیکھیں کتنا لوگ روڈوں پہ آ رہا ہے, ہم سے ہمارے خلاف بھی آ رہا ہے, پی ٹی آئی کے خلاف بھی آ رہا ہے, اپنا حق مانگ رہا ہے. دوسری بات, دھرنا کامیاب ہے, لوگوں کو زبان دی. دوسری بات, آپ نے کہا, آپ نے فرمایا کہ سب لوگ کرپشن کریں. سوری سر, سب لوگ کرپشن نہیں کر رہے. 10 بار مر کے 10 بار جی لینا, اس کے بعد بھی علی محمد اور میرے بے شمار لوگ ہیں پالیٹکس میں بھی ہیں اور اس ملک میں بھی ہیں جو پاکستان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں, اور ماں سے کرپشن جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں, میں جو قومی اسمبلی میں بیٹھتا ہوں اپنی سیٹ پہ آج تک 3 سال میں بغیر وضو کے نہیں بیٹھا. دوسری بات, آپ نے کہا 16 ایم این اے, 16 ایم این اے, مجھے نام بتائیں. 5 کے میں جانتا ہوں جو ناراض ہیں, ان سے بات ہو گئی ہے, اور ان کو ڈفرینس آف اوپینین تھا. یہ ٹھیک ہے ہارون صاحب, نام بتا دیں ورنہ میں زبیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں, پھر شمیلا کے پاس. آپ اپریشیٹ کریں یار میری بات, علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, میرے بھائی باقیوں کو بھی دیکھو ٹائم. بہت ایموشنل ہو گئے نا جی. دیکھیے میری عرض سنیں, یہ تو باقی لوگوں نے بھی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت ایموشنل ہو گیا ہے. اگر میں زندہ رہا, میری صحت ٹھیک رہی تو 10-12 سال اور میں نے اخبار نویسی کرنی ہے. اگر میں نام بتا دوں تو کیا خاک میں اخبار نویسی کروں؟ ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا
पॉइंट आएगा, सोच के बताएंगे आप। अखबार नवीस का भी ये डिटेल 16 बंदों ने इनको फूल करके किया होगा, इसमें तो ऐसी मैं क्या लिख बात दूंगा। है? सहाफियों को बताया तो इसमें क्या है? ठीक है, अच्छा, बाकी मैंने ये नहीं कहा सब करप्ट है, मैंने कहा इस एक्सेप्शंस हैं, क्यों नाम बताऊं? बिल्कुल ठीक है नाम सर, नहीं बताते सर नहीं बताना चाहते हो, जब ठीक वक्त आता है तो बताते जुबैर साहब, जुबैर मैंने साहब नहीं कहा बात सब करप्ट है, बिल्कुल मैंने ठीक है। कहा जनरली लीडरशिप करप्ट है, हारून जनरली साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, आप ऐसे लोग हैं जो करप्ट हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है जुबैर भाई, बात ये है कि मैंने बड़ी कोशिश की आपकी इकॉनमी की जो है धूम मचाने की हारून साहब के आगे भी, लेकिन वो बात हो नहीं सकी। वो कह रहे हैं कि इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है और 3.1 असल ग्रोथ रेट है, उसमें भी आप लोगों ने कोई हेरा फेरी की है, तो क्या हो सकता है? मैं तो बड़ी कोशिश की मैंने। अच्छा, मैं प्लीज कामरान, जिस तरह से आप अली की बातें सुन रहे थे और हारून साहब की बातें सुन रहे थे, प्लीज मुझे आप विद इन 1 सेकंड इंटरप्ट नहीं करना जी। ठीक है, आपको बेशक इख्तलाफ हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, इन्होंने एक खुद कहा टैक्स कलेक्शन में कुछ इजाफा नहीं हुआ। मैं एहतरामन अर्ज कर दूं कि 2008 और 2013 के थोड़ा सा दरमियान हुआ है, उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। यार हारून साहब आप लोग जब बात करते हैं तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट वाले को बुला के ये या तो जान की स्ट्रेटजी होती है कि हमें तो बात ही नहीं करने का मौका मिलता। उनको दिखाया भाई, मुझे को दिखा रहे हैं, उनको दिखाया जी। सॉरी, दिस इज नो वे। जुबैर साहब मेरा कोई रोल नहीं, मैं तो नहीं बोला ना, मैंने वादा किया था, मैं नहीं बोला जी। अब आप बोले जी। यार सबको अपनी अपनी बात, कोई बात नहीं जुबैर साहब, हर एक को मौका मिलता कोई है। बात नहीं, हारून साहब सीनियर हैं जी। नाराज होने की बात है यार, इफ यू कांट कंडक्ट अ प्रोग्राम इतने लोगों को बुला के मैंने और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। हारून साहब अब नहीं बोलेंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हारून साहब से। तरीका होता है यार, ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या हो रहा है कि आप कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आई अपोलोजाइज ट्वाइस थ्राइस, प्लीज कंप्लीट योर आप पहले शर्मिला से कर लें, फिर मेरे से। नहीं प्लीज आप आई कांट टॉक लाइक दिस यार, मैं आई एम सीरियसली आई कांट टॉक लाइक दिस। आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करें, हारून साहब नहीं बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूंगा, आपका पॉइंट सुनेंगे हम। प्लीज गो अहेड। परसों मैंने एक बात करने की कोशिश की थी तो मेरी बात अभी जुमला शुरू नहीं हुआ था तो हारून साहब ने 6 नाम गिनवा दिए थे कि वो पढ़ते हैं। बहरहाल उनको बिल्कुल डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मुझे डिसएग्रीमेंट हो। मैं ये कहता कि टैक्स कलेक्शन पिछले 3 साल में 60% बढ़ा है। पाकिस्तान की तारीख का कोई बता दें जिसमें हाफ ऑफ दिस बढ़ा हो 3 साल में। 60%। 1900 बिलियन रुपीस था 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी उस फिस्कल ईयर में। इस साल 3100 बिलियन कलेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तानी कौम से, और ये बढ़ के 3700। तो पहले तो टैक्स कलेक्शन की बात कर दूं। दूसरी बात ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो सबसे बड़ा मयार होता है, सारी दुनिया के सेम स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो 8% से 4%। उसका मतलब क्या है कि जितना कम होगा उतनी कम बोरिंग होगी। तीसरा पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एट रिकॉर्ड लेवल, रेमिटेंसेस आर एट रिकॉर्ड लेवल, इन्फ्लेशन इज रिकॉर्ड लो, डिस्काउंट रेट पिछले 40 साल में इतना कम नहीं था। स्टॉक मार्केट डबल हो चुकी है जहां से हमने लिया था, और इमर्जिंग मार्केट में जाने के लिए हमने क्राइटेरिया हारून साहब नहीं सेट किया, ये एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है कि अगर आपकी इकोनॉमी की डेप्थ इतनी हो तो आप फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में, जो फ्रंटियर मार्केट पीपल्स पार्टी लेके गई थी उसको हम वापस लेके आए हैं, और वो बड़ा क्लियर कट माइलस्टोन्स होते हैं, और उसके साथ साथ ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, तमाम चीजों में हमने प्लस स्कोर किया। अच्छा जुबैर साहब मेरी बात सुन लीजिए सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब मैं आपको कोट कर रहा हूं तो मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स वालों ने क्या लिखा है, वो कह रहे हैं, आई कोट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्राइटेरियन इज नॉट रेलेवेंट बिटवीन फ्रंटियर इमर्जिंग मार्केट्स। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्राइटेरिया नहीं है। आप जो क्राइटेरिया रेफर कर रहे हैं, हो सकता है आपका ये सब कुछ हुआ हो, लेकिन इस बेस पे ये वो खुद लिख रहे हैं 15 पेज जी, ये खुद लिख रहे हैं, वो मैं कोट पता नहीं कहां से पढ़ रहे हैं आप। 15 पेज मैं कोट कर रहा हूं, 15 पेज की रिपोर्ट से आप उसमें से दो नहीं भाई, तो फिर अच्छा फिर क्यों कर दिया, ऐसी कर दिया? नहीं वो ऐसी उसकी वजह ये है, ख्याल आया कि 1.7 ट्रिलियन के फंड वाले जो हैं उनको ख्याल आया कि हारून साहब वुड लाइक टू रिस्पोंड, पीएमएन को सपोर्ट करना है, तो उन्होंने कर दिया। हारून साहब वुड लाइक टू रिस्पोंड, आपने कुछ कहना है इस पे हारून साहब? नहीं, वो देखिए बहुत नाराज हो जाते हैं जुबैर साहब। गुजारिश ये है कि जो माशी तरक्की हो रही है ना, उस सतह पे नजर, मैंने तो कहा, आपने शायद तवज्जो नहीं दी
کہ ٹیکس کلیکشن میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لیکن سب ماہرین اس پہ متفق ہیں کہ یہ دگنا ہو سکتا ہے تقریباً. تاجر ٹیکس نہیں دے رہے، آپ کو پتا ہے سب سے بڑا جو طبقہ بہت کنٹریبیوٹ، آپ کو پتا ہے کہ آدھی بلیک اکانومی ہے، وہ ڈاکومنٹیشن کا آپ نے آغاز ضرور کیا مگر سلو ہے. انڈیا سے آپ کا مقابلہ ہے جہاں 7% گروتھ ریٹ ہے، ہم کم از کم 8-9% پہ جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں. مائننگ سے جا سکتے ہیں، ایگریکلچر سے جا سکتے ہیں، آئی ٹی سے جا سکتے ہیں، اور بہت سی چیزوں سے جا سکتے ہیں. اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی، بنیاد مضبوط نہیں ہے. اور فگرز کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار ہم نہیں کر رہے، حفیظ پاشا صاحب نے کیا ہے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، دوسرے لوگ بات کر لیں. آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے اگر ٹائم ہوا تو میں عرض کر دوں گا. ضرور. میرے ساتھ ہے ذوالفقار علی میتھو صاحب، ہمارے کامرس کے اسپیشل رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں. سر کچھ بتائیں گے آپ جو فگرز پیش کیے ہیں زبیر صاحب نے؟ جی پہلی بات تو یہ کامران کہ یہ بڑی پاکستان کی خوشائند بات ہوگی کہ اگر پاکستان واقعی ایک ایمرجنگ مارکیٹ بن سکے. پہلی بات یہ کہ زبیر صاحب نے کہا کہ ہم نے 1900 سے بڑھا کے 3100 بلین کر دیا ہے. اس کو نہیں دیکھا جاتا. پاکستان کی اکانومی تو اس حساب سے گرو کر رہی ہے نا. یعنی اس وقت بھی پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے نا ایف بی آر کی وہ 10.5%، یہ بجٹ ڈاکومنٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، زبیر صاحب خود کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں ایک وقت وہ بھی آیا تھا جنرل مشرف کے دور میں، مجھے یاد ہے کہ جب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 13% تک گئی تھی. یہ ہم واپس آئے، آگے نہیں گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے ہیں، تو فارن ایکسچینج ریزرو میں آپ نے لون نہیں لیے. آپ کو انٹرنیشنل اس وقت جو باؤنڈری ملی ہے کہ وہاں پہ قانون سخت ہوئے ہیں، تو پاکستانی ریمیٹنسز جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیے. تو آپ کے اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا یہ؟ بیرومیٹر سنیں نا، دیکھیں پاکستان میں اس وقت غربت کتنی ہے. مجھے زبیر صاحب بتا دیں، انہوں نے پچھلے 2-3 سال کا تو بتا دیا کہ یہ پرسنٹیج بتا دی ہے، تو اپنے پچھلے 2 سال کی نہیں بتا سکتے تھے کیلکولیٹ کر کے. چیف سپریم کورٹ کہہ رہی ہے 60% لوگ غربت کے لیے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انڈسٹری میں ہو رہی ہے، اور ایگریکلچر گروتھ ریٹ مائنس میں چلا گیا. ٹھیک ہے سر، یہ بریک کے بعد رسپونڈ کریں گے. زبیر صاحب بھی، آصف اسرائیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شمیلہ صاحبہ، آپ کے آج خورشید شاہ صاحب نے ایک عجیب سی بات کہہ دی. انہوں نے پرائم منسٹر کی صاحبزادی کے حوالے سے کہا کہ ان کا نام پیناما لیکس میں ہے، وہ تو پرائم منسٹر یا جانشین ہو ہی نہیں سکتی نواز شریف صاحب کی. اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو روک رہے ہیں، ان کا سیاسی رستہ بڑی خطرناک سی بات ہے. اس پہ بھی ضرور میں بات کروں گا. سیاسی جانشینی کو روک رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب کی آگے. ایک بریک لیتے واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. Viewers, a very warm welcome back to this show. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسد عمر صاحب obviously پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں ایز اے کمٹمنٹ ان کی اور زبیر صاحب کی بات نہیں کراؤں گا، لیکن صرف ڈائریکٹ ان سے بات کروں گا. اسد عمر صاحب، حکومت نے یہ کہا ہے کہ بلومبرگ رپورٹ میں ایمرج کر گئی پاکستان کی مارکیٹ، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ جی، جو ایم ایس سی آئی کی مارگن اسٹینلی کا جو کلاسیفیکیشن انڈیکس ہے، اس میں پاکستان کی جو کلاسیفیکیشن تھی وہ فرنٹیئر مارکیٹ سے بدل کے ایمرجنگ مارکیٹ میں کی گئی. جی، یہ اچھی چیز ہے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے لیے کہ پاکستان کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ بدل دی گئی ہے. لیکن پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں ڈار صاحب نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے، اور میں سن رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو پچھلے 3 سال میں معیشت زبردست کامیاب ہوئی ہے. کیوں کامیاب نہیں ہوئی آپ کے نزدیک سر؟ کیوں نہیں ہوئی آپ کے نزدیک؟ اس سے کامیاب اور ناکامیابی سے اس ریکلاسیفیکیشن کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں. مارگن اسٹینلی اس میں مارکیٹ کلاسیفیکیشن فریم ورک ہے مارگن اسٹینلی کا، ایم ایس سی آئی کا. اس میں انہوں نے کہا جی 3 کرائٹیریا ہمارے. 3 کرائٹیریا میں سے پہلا کرائٹیریا جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، سسٹینیبلٹی آف اکنامک ڈیولپمنٹ. 3 قسم کی مارکیٹ کلاسیفائی کرتے ہیں. پہلی مارکیٹ ہے فرنٹیئر مارکیٹ جس میں پاکستان ہوا کرتا تھا. دوسری مارکیٹ ہے ایمرجنگ مارکیٹ جس میں پاکستان اب چلا گیا، اور تیسری ہے ڈیولپڈ مارکیٹ. فرنٹیئر مارکیٹ کے سامنے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے سامنے لکھتے ہیں نو ریکوائرمنٹ، کوئی ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے فرنٹیئر مارکیٹ کلاسیفائی ہونے سے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں ایمرجنگ مارکیٹ کے اندر جہاں پہ اب ہم آ گئے، اس کے سامنے پھر وہ لکھتے ہیں نو ریکوائرمنٹ، یعنی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. معیشت بڑی ہے، چھوٹی ہے، اچھی چل رہی ہے، خراب چل رہی ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کلاسیفیکیشن کا. صرف ڈیولپڈ مارکیٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ان کی کم سے کم فیصد آمدنی ہونی چاہیے، اور پچھلے 3 سال. تو یہ ایمرجنگ مارکیٹ کیوں ہوئی ہماری سر؟ کوئکلی یہ بھی بتا دیجئے اگر یہ تینوں چیزیں نہیں. بالکل 2 وجہ ہے. پہلی بات تو ذرا سے یہ یاد رکھیں کہ 1994 سے 2008 پاکستان ایمرجنگ مارکیٹ میں ہی کلاسیفائی ہوتا تھا. 1994 سے 2008 14 سال پاکستان اسی ایمرجنگ مارکیٹ میں کلاسیفائی ہوتا تھا. یہ کوئی تاریخی نئی چیز نہیں ہو گئی. دوسری جو وہاں سے نکلے، کیوں نکلے؟ اس لیے تو 2008 میں گلوبل فائنینشیل کرائسس ہوا. آپ کو پتا ہے تمام کامران میں نے جانا ہے، اور مجھے آپ 1 منٹ دے دیں، آپ بعد میں لے لیجیے گا بیکاز آئی ہیو ٹو کیچ اپ اے فلائٹ. اور میں نے پہلے آپ کے پروڈیوسر کو کہا تھا اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں میں صرف بول کے، اگر اسٹاک مارکیٹ بوم واز دی اونلی، جی زبیر صاحب، جی if stock market boom was the only logic
تو 4,800 سے پیپلز پارٹی کے زمانے میں 19,000 تک سٹاک مارکیٹ گئی تھی. ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بھی ٹیکسٹ کیا منیر کمال کا, اور صرف اسحاق ڈار صاحب نے نہیں کہا تھا, منیر کمال صاحب کا پورا آرٹیکل آ جایا ہے, اور اس میں انہوں نے بھی وجوہات, اور میں خود اٹینڈ کر کے آیا ہوں روڈ شوز, اور اس میں جو چیزیں جو ایک تو اوور آل ڈائریکشن ہوتا ہے, دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ جی آپ کی جو اس وقت اکانومی ہے, آپ کی سیکیورٹی سچویشن ہے, آپ کی انرجی سچویشن ہے, کیا ملک ایک سسٹینیبل پولیٹیکل سچویشن ہے, تو وہ تمام چیزیں دے وانٹ ٹو ہیئر اینڈ دے ہیو ہرڈ فرام اس. لاسٹ 6 مہینے میں ہم جا کے سارے کارپوریٹ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ اسٹاک مارکیٹ اچھا کیوں کر رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ اچھا کر رہی ہے, آپ لک ایٹ دا کارپوریٹ ریزلٹس, دے آر آؤٹ اسٹینڈنگ کارپوریٹ ریزلٹس. اسد صاحب ایگری کر رہے ہیں, زبیر صاحب تو جا رہے ہیں, ان کی فلائٹ ہے. جی اسد صاحب ایگری کر رہے ہیں. اب میں بول دوں جی, جی بولے. کوئی اس کا تعلق نہ حکومت کی طرف پرفارمنس سے, نہ معیشت کے اچھے ہونے سے, نہ معیشت کے خراب ہونے سے, نہ سٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے اور نیچے جانے سے ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ اسے سوال, اور مورگن اسٹینلی فریم ورک انڈیکس ہے جس سے یہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, لگتا ہے حکومت میں کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کو. میں آپ کو اس کا لنک بھیج چکا ہوں, آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا اس کو, نیٹ پہ اویلیبل ہے. اسد عمر صاحب انٹرسٹنگ بات یہ کہ زبیر عمر صاحب کے بھائی ہیں اور ان کے ڈیفرنس میرٹ کے اوپر ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, دو ڈیفرنٹ پارٹی ریپرزینٹ کریں. اسد عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور زبیر عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں بھائیوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس شو کے اندر, 4 چاند لگا دی اس شو کو. آصف حسنین صاحب, انکنڈیشنل اپالوجی آپ کے پاس, بہت لیٹ آ رہا ہوں میں, بہت معذرت کے ساتھ. سر ذرا یہ بتا دیجئے آج سندھ اسمبلی میں آپ کیوں لڑ رہے تھے آپس میں, منی لانڈرنگ کا کیا اتنا مسئلہ ہو گیا؟ بات تو صحیح ہے, الطاف حسین صاحب پہ منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے کراچی, لنڈن میں, اور دبئی کے معاملات بھی آپ کو پتہ ہی ہیں پیپلز پارٹی کے, تو بات تو سچی ہے, چاہے رسوائی کی ہے. آصف صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کام صاحب, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو رکن اسمبلی تھی جنہوں نے سندھ اسمبلی میں اسپیچ کی, اس اسپیچ میں انہوں نے ایان علی کا اور تمام جو ڈسکشن کی وہ خود کی. ایان علی کا ذکر کیا, اس کے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا کہ اس کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا, جو کہ ایکچولی قانونی معاملات تھے, لیکن انہوں نے وہ تمام چیزیں وہاں ڈسکس کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سارے معاملے پہ لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے تھا, جب آپ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ سندھ گورنمنٹ, آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی اتنے بڑے کرائسس میں ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے, وہاں پہ جو مطلب ٹاپ کر رہے ہیں اس وقت کرپشن لوٹ مار میں, وزراء نظر نہیں آ رہے ہیں, ملک سے باہر ہیں. آج بھی آپ نے کل جو ڈاکٹر عاصم کی سی ڈی چلا رہے تھے اس میں بھی کوئی اور نہیں کہہ رہا, سی ڈی نہیں چلا رہے تھے, ان کی ویڈیو ریکارڈنگ دوسری طرف یہ ہے. جی 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 جو ویڈیو آپ نے چلائی, سوری, تو اس پہ وہ خود انہوں نے ساری چیزوں کو جو ہے ونڈوز, بھائی یہ حذف کر دیں, یہ حذف کر دیں لفظ, یہ سی ڈی والی لفظ حذف کر دیں اس میں سے, ویڈیو میں سے. اچھا جی آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج ہمارے ایم پی اے تھے وہ اس بات پر کھڑے ہو کر اسپیکر کے آگے کھڑے ہوئے تھے, وہ کسی بھی رکن اسمبلی کے آگے نہیں کھڑے ہوئے تھے, نہ ان سے کوئی بدتمیزی کی تھی, وہ اسپیکر کے آگے کھڑے ہو کر ان سے احتجاج کر رہے تھے. اسپیکر سے تو کوئی بھی رکن احتجاج کر سکتا ہے. یہ ہاتھا پائی کرنا آپ کے بدتمیزی نہیں ہے, میرے نزدیک مار رہے ہیں ایک دوسرے کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے, یہ بدتمیزی نہیں ہے. جی یہ بالکل دیکھیں بالکل غیر پارلیمانی روایت ہے, غیر اخلاقی روایت ہے, کنڈیم کریں اپنے ممبر کی بھی, اور اس کو بالکل ٹھیک ہے. میں شبیر صاحب کے پاس جاؤں گا اسی ایشو پہ, لیکن جو اسٹارٹ ہے وہ ایم کیو ایم نے نہیں کیا, انہوں نے کھڑے ہوئے کہ وہ اسپیکر سے احتجاج کرتے رہے. اس کو ایک اور انتہا پہ لے کے گئی ہے وزیر بلدیات, میں شبیر صاحب کے پاس جاؤں گا. شبیر صاحب آپ سے بڑی بات لیٹ آئے, بالکل ٹھیک. آصف بھائی انہوں نے جو ہے وہ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل آ گیا. شبیر صاحب ایک تو آپ یہ بتا دیجئے کہ منی لانڈرنگ کے کیس اگر آپ الطاف صاحب سے بات کریں گی تو آپ پہ بھی انگلی اٹھے گی, کیونکہ آپ کے کرپشن کے کیسز کے بھی ڈاکٹر عاصم گواہیاں دے رہے ہیں. اور اس سے بھٹ کے آج خورشید صاحب نے کیوں کہہ دیا یہ کہ مریم نواز صاحبہ کبھی جانشین نہیں ہو سکتی, ان کا نام اس میں ہے. آپ ان کی وراثت کو روک رہے ہیں, سیاسی وراثت کو اقتدار میں آنے سے, نواز شریف صاحب کی. نہیں دیکھیے, کوئی کسی کی وراثت کو, کوئی کسی کی قسمت کو تو نہیں روک سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی اگر کہیں سوالیہ نشان آ رہا ہے اور جس طریقے سے لوگ سوالات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں, میری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو سب سے پہلے یہ الزامات اپنے آپ سے اتارنے چاہیے, نہ کہ آپ اس قسم کی ایک اسٹریٹجی اپنائیں جہاں پر آپ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کریں. دیکھیے الزام اس وقت
उनकी फैमिली के ऊपर आ रहा है। तो सबसे आसान काम ये है अपने वोटर्स की भलाई के लिए, क्योंकि उनके वोटर्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब ये इल्जामात क्या है, जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आए उनकी फैमिली और आज एमक्यूएम के साथ जो हुआ है इसका भी जरा बता दें, आप आपस में क्यों आप कर रहे हैं इस तरह? आपको यूनाइट होना चाहिए एज ऑपोजिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट इस इशू के ऊपर। देखिए अभी आपके चैनल पे फुटेज चल रही है और मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि कौन पहले अपनी कुर्सी से उठ के वहाँ से आए, बल्कि वो बेचारे जो ऑपोजिशन लीडर हैं उसको भी धक्का देके ये अजीम फारूकी साहब जो हैं वो सामने आ गए हैं। मतलब ये इतना बड़ा कोई इशू था ही नहीं कि जिसके ऊपर इस किस्म की हाथापाई होती या फलां होता। एक असेंबली का माहौल है वो बिल्कुल मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आई एम सॉरी, आई हैव टू कट यू अराउंड हियर। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे जी, वापस आते हैं। हारून साहब, कल ताहिरुल कादरी साहब का धरना होने जा रहा है जिसमें पीटीआई भी शिरकत कर रही है मुकामी क़यादत। आपको लगता है कि जिस तरह पीएमएलएन सोच रही है उनके खिलाफ साजिश हो रही है ईद के बाद, ये उसी का पहला कतरा है? हारून रशीद साहब यार, ये हमारी सियासत में ये साजिश का लफ्ज़ अजीबोगरीब है। बस क्या यानी मुबालगे के बगैर गुफ्तगू ही नहीं की जा सकती। क्या साजिश हो रही है? धरना हो रहा है सामने सड़क पे, तो इसमें साजिश क्या है? वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी राय यही है, पिछली बार भी मैंने इमरान खान से कहा था, धरने से पहले कहा था और सब लोगों की मौजूदगी में कहा था कि पाकिस्तान में इस तरह का एहतजाज कामयाब नहीं होता। इस वक्त भी मौसम ख़राब है, एक धरना नाकाम हो चुका है। ये इनकी अपनी राय है कि उसका कोई असर हुआ। वो तो तीसरे दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गारंटी देने के लिए तैयार थे जब मियां साहब ने उनसे कहा था कि इनके वो सारे मुतालबे मान ले जो बाद में माने गए, उससे ज़्यादा मानने के लिए तैयार थे। मुझे ये धरना कामयाब होता बिल्कुल नज़र नहीं आता। मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी होल हार्टेडली इसमें पार्टिसिपेट करेगी। एमक्यूएम भी इसमें मेरे अंदाजे में बिल्कुल शरीक नहीं होगी। ये बैठे हुए हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट है। हसनैन साहब, आप इस धरने के बारे में क्या ख्याल है? ये धरना कामयाब। बिल्कुल हसनैन साहब, आप इन धरनों को करेंगे अप्रूव? अगर ऑपोजिशन कहती है, प्रोटेस्ट करती, सड़कों पे जाएंगे पनामा लीक्स पे? देखें, पनामा लीक्स का नहीं, जो ताहिरुल कादरी साहब जो दे रहे हैं वो एक्चुअली उनका वो प्रोटेस्ट है जो वाक़यात हुए थे मॉडल टाउन के और जिसमें उनकी हलाकतें हुई थी और लोग ज़ख्मी हुए थे, उस हवाले से उनका प्रोटेस्ट है। और अलामती तौर पर कोई भी जमात जो है वो जा सकती है। आसिफ हसनैन साहब, आपसे मुझे बहुत ज़्यादा माजरत है, आज आपके साथ मैंने बड़ी ज़्यादती की, इस लिहाज से आपको टाइम नहीं मिला और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। इसकी मैं बड़ी कंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ आपसे। तमाम पैनल्स का शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स।